کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی 70ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ 2 بار پاکستان کی وزیر اعظم بننے والی بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں سیاسی مخالفین کے ساتھ جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کی آمریتوں کا مقابلہ کیا۔ بے نظیر بھٹو 2007 میں جلا وطنی ختم کر کے پاکستان پہنچی تو پہلے 18 اکتوبر کو استقبالی جلوس میں دھماکے ہوئے جن میں سینکڑوں افراد جاں بحق ہوئے۔ اس کے بعد 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو راولپنڈی لیاقت باغ میں جلسے سے واپسی پر جان لیوا حملے میں عوام کی محبوب قائد دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ لاڑکانہ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 70ویں برسی کے موقع پر کارکنوں اور رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو زرداری اور بختیار بھٹو زرداری نوشہرہ پہنچ گئے۔ آصف علی زرداری نے گڑی خدا بخش پر مزار پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ دوسری جانب بیوی شہید کی برسی کے جلسے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ دختر مشرق سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی شہادت کو 17 سال گزر گئے۔ اسی دوران پیپلز پارٹی کم و بیش 3 بار اقتدار میں رہی مگر آج تک بے نظیر بھٹو کے قتل کے بارے میں پورا سچ عوام تک نہیں پہنچ سکا۔ 27 دسمبر 2007 کی شام تھی جب بے نظیر بھٹو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسے سے خطاب کر کے واپس روانہ ہوئی تو پہلے گولی چلی، پھر دھماکہ ہوا اور ہنستی مسکراتی بے نظیر بھٹو سفر آخرت پر روانہ ہو گئیں۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کا الزام القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن، سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف، تحریک طالبان کے بانی سربراہ بیت اللہ مسعود، پولیس کے 2 افسران سعود عزیز اور خرم شہزاد سمیت کم و بیش 15 افراد پر لگا۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 2 پولیس افسروں کو جائے وقوع دھونے اور بے نظیر کو تحفظ دینے میں ناکامی پر 17 سال کی قید کی سزائیں سنائیں۔ اس کے علاوہ وہ زیر حراست 5 ملزمان کو کم و بیش 300 سماعتوں کے بعد 31 دسمبر 2017 کو بری کر دیا گیا۔ بے نظیر کیس کی اسکاٹ لینڈ یارڈ اور UN کمیشن نے بھی تحقیقات کی۔ UN کمیشن کی رپورٹ میں کچھ فوجی افسران پر بھی انگلیاں اٹھائی گئیں مگر پیپلز پارٹی حکومت نے اپنی ہی ایک انکوائری کمیٹی بنا کر اس رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ بے نظیر بھٹو قتل کیس کے سب سے بڑے ملزم جنرل پرویز مشرف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا جبکہ بیت اللہ مسعود کے خلاف ثبوت تو تھے مگر اہم بات یہ ہے کہ ڈرون کارروائی میں وہ بھی مارا گیا۔ اسامہ بن لادن بھی 2 مئی 2011 کو امریکی کارروائی کا نشانہ بن گئے۔ بے نظیر بھٹو کیس اب عملی طور پر بند ہو چکا ہے۔ دونوں پولیس افسران کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں اب تک زیر التوا ہیں تاہم اس کیس سے وابستہ بعض ذمہ داروں کا دعویٰ ہے کہ بے نظیر کا اصل قاتل کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت کبھی عدالتوں کے سامنے لایا ہی نہیں گیا۔ کل عدم TTP کے سربراہ نور ولی مسعود اپنی کتاب میں اعتراف کر چکے ہیں کہ بے نظیر کا قتل انہی کی جماعت نے کیا ہے تاہم کسی کے کہنے پر اور کون کون ملوث تھا یہ سب آج تک راز ہے۔ ناظرین، 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو نے اپنی شہادت کے دن CNN پاکستان کے سینئر نمائندے اور پروڈیوسر محسن نقوی کو لیاقت باغ آتے ہوئے آخری ٹیلی فون کال کی جس کی گفتگو تقریباً 17 منٹ تک جاری رہی جس کی تصدیق ان کے قریبی ساتھی ناہید خان نے بھی کی۔ بے نظیر بھٹو کی اس 17.5 منٹ کی کال میں گفتگو کا احوال سہیل وڑائچ نے اپنی کتاب قاتل کون میں کچھ یوں درج کیا۔ محسن نقوی کے مطابق محترمہ بے نظیر بھٹو کافی خوشگوار موڈ میں تھیں۔ گفتگو کا آغاز راولپنڈی کے جلسے کی متوقع حاضری کے ساتھ ہوا۔ محسن نقوی نے بی بی کو بتایا کہ وہ ایک دن قبل رات گئے تک ناہید خان اور ڈاکٹر صفدر عباسی کے ہمراہ لیاقت باغ راولپنڈی میں جا کر انتظامات دیکھتے رہے۔ راولپنڈی کا جلسہ انتہائی کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد دورہ پشاور پر بات ہوئی تو محسن نقوی نے بتایا کہ اس جلسے سے صوبہ سرحد کے ووٹروں میں خوف کی فضا دوڑ گئی ہے اور انتخابی نتائج پر ان کا خوشگوار اثر پڑے گا۔ بے نظیر بھٹو نے محسن نقوی سے یہ بھی دریافت کیا کہ PPP کتنی سیٹیں لے گی۔ محسن نقوی نے بتایا کہ پیپلز پارٹی بآسانی حکومت بنا سکتی ہے۔ پنجاب کی صورتحال پر گفتگو ہوئی تو محسن نقوی نے تجویز دی کہ اگر بی بی لاہور کا دورہ کر لیں تو 2 یا 3 حلقوں کے نتائج بہتر
بہتر ہو سکتے ہیں اور شاید پی پی کی نشستیں بھی جیت سکتے ہیں۔ محسن نقوی کے مطابق اگلے چند دنوں میں امریکہ سے کچھ مہمان آنے والے تھے۔ انہوں نے انتخابات کے حوالے سے حکومت سے مذاکرات کرنے تھے۔ بے نظیر بھٹو نے محسن نقوی سے دریافت کیا کہ کیا وہ مہمان پروگرام کے مطابق آ رہے ہیں۔ محسن نقوی نے جواب دیا کہ آپ اپنی سیکیورٹی کے بارے میں محتاط رہیں۔ بی بی نے جواب میں کہا کہ میں ڈر کر سیاست نہیں کروں گی۔ جلسے کے بعد رات محسن نقوی نے بی بی سے ملنا تھا۔ گفتگو میں اس کا وقت طے ہوا، اتنے میں بے نظیر بھٹو جلسہ گاہ پہنچ گئیں۔ بے نظیر بھٹو نے محسن نقوی کو بتایا کہ ہم لیاقت باغ راولپنڈی پہنچ گئے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے فون بند کر دیا۔ ناظرین، 15 برس پہلے اسی روز 27 دسمبر کو سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کے فوراً بعد قتل کر دیا گیا، جو ملک میں عام انتخابات سے پہلے عوامی جلسے میں ان کا آخری انتخابی خطاب تھا۔ ان کی زندگی بھی ایسے ہی لے لی گئی جیسے ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا قتل ہوا تھا۔ دونوں وزراء اعظم میں 3 قدر مشترک رہیں۔ وہ وزراء اعظم رہے، ایک ہی جگہ قتل ہوئے، اور تیسرے یہ کہ ان کے قتل آج تک پراسراریت کی لپیٹ میں ہیں۔ 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپسی کے بعد بے نظیر کی زندگی کو مسلسل خطرات لاحق رہے۔ وہ انتخابات سے قبل 18 اکتوبر 2007 کو درندگی کو لاحق خطرات پر سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کو انتباہ بھی نظر انداز کر کے لوٹ آئی تھیں۔ وہ واپسی کے بعد اپنے جلوسوں پر 2 بڑے خودکش حملے بھی سہ گئیں، جن میں 150 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ اکثریت پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی رہی۔ حملے کے کچھ دنوں بعد ہی انہوں نے متعلقہ حکام کو خط بھیجے۔ خط میں ان افراد کی نشاندہی کی جن پر شک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو دبئی چلی گئیں۔ اسی دوران 3 نومبر کو پرویز مشرف نے ایمرجنسی پلس نافذ کر دی۔ واپس آ کر بے نظیر بھٹو نے احتجاجی مہم شروع کر دی۔ وہ مزید 2 حملوں میں بچ گئیں۔ حملہ آور پکڑے گئے۔ ایک پشاور میں گرفتار ہوا، وہ واردات کرنے جا رہے تھے لیکن پکڑے گئے۔ 18 اکتوبر 2007 کے حملے کے بعد بے نظیر کی سیکیورٹی ٹیم بھی تبدیل کر دی گئی۔ سیکیورٹی کی ذمہ داری ذوالفقار مرزا نے لے کر رحمان ملک کو دے دی۔ مہلک سانحے کے دن بے نظیر بھٹو اس وقت کے افغان صدر حامد کرزئی سے ملاقات کی، جنہوں نے خود بھی بے نظیر کو قتل کی سازش سے آگاہ کیا۔ اس کے باوجود اپنے منصوبے پر عمل پیرا رہنے کا فیصلہ کیا۔ پولیس اور انٹیلیجنس اداروں کے علاوہ خود ان کی ٹیم سیکیورٹی فراہم کرنے والی تھی، لیکن لیاقت باغ میں سیکیورٹی کی ایک سنگین خلاف ورزی کی گئی، جہاں داخلے اور اخراج کے گیٹ پر سیکیورٹی کلیئر نہیں کی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حملہ آوروں کو لیاقت باغ میں گھسنے میں بہت ہی آسانی ہوئی۔ بے نظیر کی گاڑی کے قریب تک جانے کا موقع مل گیا۔ جب وہ اس جلسے سے خطاب کے بعد نیچے اترنے لگی تو ان کے دائیں بائیں کوئی سیکیورٹی اہلکار موجود نہ تھا۔ وہ ناہید خان، ان کے شوہر صفدر عباس اور مخدوم امین فہیم کے ساتھ روانہ ہونے والی تھیں۔ کار میں بیٹھنے کے بعد انہوں نے نون لیگ کے رہنما نواز شریف کو ٹیلی فون کر کے ان پر فائرنگ کی بابت دریافت کیا۔ سیکیورٹی کے حوالے سے یکے بعد دیگرے سنگین کوتاہیاں ہوئیں، جس نے رحمان ملک کے سیکیورٹی پلان کو کھول کر رکھ دیا۔ انہیں کار کی چھت پر آنے نہیں دینا چاہیے تھا۔ جہاں بے نظیر کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی، جن پر گولیاں چلائی گئیں، وہ اسپتال پہنچنے کے بعد جاں بحق ہو گئیں۔ بعد ازاں 2008 اور 2013 میں پیپلز پارٹی کے 2 ادوار حکومت میں تفتیش کے حوالے سے 18 اکتوبر کو کار ساز حملے کے تناظر میں بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ واقعے کی کلیدی شہادت بے نظیر کا بلیک بیری فون تفتیش کاروں کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ 2 سال تک رحمان ملک کی تحویل میں رہا۔ JIT کے رکن راؤ انور نے کہا کہ اسی وجہ سے انہوں نے JIT پر دستخط نہیں کیے۔ بے نظیر کو قتل کیوں کیا گیا؟ اس سوال کا جواب ہنوز تشنا طلب ہے۔ 1986 میں پاکستان میں اقتدار کے حلقوں نے بے نظیر کو کبھی قبول نہیں کیا۔ 1988 میں دائیں بازو کا اتحاد بنا کر ان کی انتخابی کامیابی میں رکاوٹ ڈالی گئی۔ بعد ازاں انہیں مشروط اقتدار پر متفق ہونے کے لیے آمادہ ہونا پڑا۔ 9 ماہ میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی لائی گئی، جو مبینہ طور پر سابق صدر غلام اسحاق خان کی ایما پر پیش کی گئی۔ بعد ازاں بالآخر برطرف کر دیا گیا۔ 1990 میں پیپلز پارٹی کے مزید پر کاٹے گئے، گو کہ برسوں بعد اسفر خان کیس میں بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ 1990 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی اور مخالفین میں رقم تقسیم کی گئی تھی۔ 1993 میں بھی بے نظیر بھٹو کو حکومت کو آئینی مدت ختم کرنے نہیں دی گئی۔ انہی کے صدر فاروق لغاری نے انہیں وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا۔ بے نظیر نے خود کو بتایا کہ وہ روز اول سے ان کے لیے قبول نہیں تھی۔ ان کے خیال میں عورت کو حکومت کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے۔ فوج میں بھی ایک طبقے کو ان کے ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہونے پر تحفظات تھے، کہیں بھٹو کی پھانسی کا بدلہ نہ لے لیں۔ لیکن جنرل حمید گل نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ بڑی محب وطن اور انتقامی جذبات کی حامل نہ تھیں۔ تحقیقات میں طالبان رہنما بیت اللہ مسعود پر قتل میں ملوث ہونے کا الزام لگا، جس سے بیت اللہ نے انکار کر دیا۔
बेनज़ीर के बाद पाकिस्तानी सियासत के मुहर्रिकात और खुद पीपल्स पार्टी में तब्दीलियां आ गई, ताहम बेनज़ीर के बाद से पीपल्स पार्टी फिर संभल ना सकी। इसके बाद से मसरूफ जद्दोजहद है। बेनज़ीर इस बात की क्लासिकी मिसाल है कि महज मकबूलियत इक़्तिदार की जमानत नहीं होती। बिलाखिर बेनज़ीर भुट्टो हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। इनकी खिदमात को पाकिस्तानी अवाम कभी फरामोश नहीं कर सकती। वो पाकिस्तानी अवाम के लिए एक रोल मॉडल हैं। तो नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में और बेनज़ीर भुट्टो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HI TV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।